ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ آل فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہیں غلبہ حاصل ہے، اس لیے اپنے ملک مصر میں تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور ملک و قوم تباہ اور برباد ہو جائے، اور یاد رکھو کہ انہیں قتل کر دینے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کر دیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس مومن کی نصیحت سن کر فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور میں اس رائے کے ذریعے تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جیسا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز آتے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اس وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں میں سے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اپنے رسول علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور گزرا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا اور گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرماتا، اور ان پر حجت قائم کے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب تم حرکت ہی عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں ان کی سزا ملے گی۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ مرد مومن نے لوگوں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اور اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی، اور اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تو تمہاری قسمت، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کو یوم التناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی، جیسے ہر شخص اپنے گروہ کے سردار کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جنتی دوزخیوں کو اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، سعادت اور شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعادت مند ہوا، اب کبھی بدبخت نہ ہوگا، اور فلاں بدبخت ہو گیا، اب کبھی سعادت مند نہ ہوگا۔ اور جس وقت موت ذبح کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اے جنت والوں، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والوں، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.